السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ہماری بہن نے یہ پوچھا ہے کہ عمرے کا ارادہ ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ جدہ میں آ کر ملے گا۔ پہلے تو یہ بھی مسئلہ ہے جو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بغیر محرم کے آپ یہاں سے سفر کر رہی ہیں۔ احرام کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جدہ پہنچنے سے پہلے آپ نے احرام نہیں باندھا تو دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے جدہ پہنچنے سے پہلے ہی 1 گھنٹہ پہلے جہاز میں اگر سعودی ایئر لائنز ہے تو اعلان کرتے ہیں، ورنہ 1 گھنٹہ پہلے آپ احرام پہن لیں، اس لیے کہ جدہ جو ہے یہ احرام یعنی میقات کے اندر ہے۔ اگر وہاں بغیر احرام کے اتر گئے تو پھر دم لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہماری بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے ایک رشتہ دار ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے شوہر کی اطاعت کے مسئلے میں۔ انہوں نے بتایا ہے، دیکھیے شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ جو حدیث ہے اس میں یہ فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت ان کاموں میں نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ یعنی اگر شوہر کہتا ہے نماز مت پڑھو، اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ روزہ مت رکھو، فرض روزے رمضان میں، اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ باقی شوہر کی ماننا یہ ضروری ہے، چاہے وہ اپنی طرف سے کوتاہی کر رہا ہے اپنے حقوق میں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے حقوق کو پورا ادا کریں۔ جو آپ پر ذمہ داری ہے وہ ادا کریں۔ یہ تعلق جو ہے یہ محبت کا تعلق ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کا تعلق ہے۔ اگر یہ چاہیں کہ قانونی اعتبار سے ہر چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک اخلاقی تعلق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اگر شوہر چاہتا ہے بیوی سے قریب ہونا تو اس کو انکار نہ کرے۔ دوسرا، ہماری بہن کا سوال تھا سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو صدقہ نافلہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، صدقہ واجبہ جو فطرانہ وغیرہ وہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر منع کر دے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ، پہلے تو ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ اگر بیماری کی وجہ سے لانگ روزے نہیں رکھ سکتے، جیسے ابھی سمر میں روزے آ رہے ہیں، لمبے روزے ہیں، 18 گھنٹے 20 گھنٹے کے روزے، یہ روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن سردیوں میں وہ روزے رکھ سکتے ہیں، تو پھر وہ فدیہ نہیں دیں گے، بلکہ گرمیوں کے روزے ختم ہو جائیں گے۔ رمضان میں روزہ نہ رکھے، ونٹر میں پھر روزہ رکھ لیں، قضا کر لیں۔ لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ ونٹر میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ فدیے کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو وہ جو سید ہے وہ فدیے کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا، ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ ان کی بیٹی اور سسرال والوں کے درمیان کچھ رنجشیں ہیں، حق تعالی شانہ ان کے درمیان محبتیں قائم و دائم فرمائیں۔ بیٹی سے کہیں کہ روزانہ سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں یہ 100 مرتبہ تلاوت کرے، اور گھر کے ہر کھانے پر جو وہ پکاتی ہے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دے۔ انشاءاللہ سب کے درمیان آپس میں محبتیں ہوگی۔ دوسرا، ہماری بہن کا سوال تھا کہ ان کا ایک کزن ہے جس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سورہ الم نشرح لک صدرک، یہ پوری صورت ہر کھانے پینے کی چیز پر پڑھ کر کھائے، یا روزانہ دوسرا عمل یہ ہے کہ روزانہ اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور پھر وہ پانی پی لے، تو یہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا، ان کی بیٹی کا مسئلہ تھا، تو 20ویں پارے میں سورہ قصص کے آخری رکوع میں ایک آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، 20واں پارہ 20 پارہ قصص سورت کا نام ہے، اور آخری رکوع میں یہ چھوٹی سی آیت ہے۔ اس آیت کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کرے گا۔ خانہ کعبہ کے 50 چکر نہیں بلکہ 50 طواف، ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، آپ چاہے تو ایک سفر میں کریں، 2 سفر میں کریں، 3 مرتبہ میں کریں، یعنی کسی سفر میں 10 مرتبہ طواف کیے، کسی میں 20 کر لیے، پھر 20 کر لیے تو بھی 50 ہو گئے۔ تو
50 طواف کی فضیلت ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے اور ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب 350 چکر ہوں گے خانہ کعبہ کے، اور 2 رکعت نمازیں ہیں وہ الگ سے. پہلی رکعت کے وقت کیا دعا کی جائے، پہلی نظر کے وقت کیا دعا کی جائے؟ پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آنکھ کھلی ہے وہیں تک، تھوڑی دیر تک آپ دعا کر سکتے ہیں. جب خانہ کعبہ کے ایسے قریب پہنچ جائیں کہ پورا خانہ کعبہ آپ کے نظروں میں سما جائے، نظر آ جائے، تھوڑا سائڈ پہ ہٹ جائیں. سائڈ پہ ہٹنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے جہاں سے آپ جا رہے ہیں راستہ ہے، آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے، تکلیف پہنچے گی لوگوں کو، گزرنے والے کوئی دھکا مار دیں گے، آپ کو تکلیف پہنچے گی. سائڈ پر آ کر دیکھ کر دعا کرتے رہیں 10 منٹ 15 منٹ. کیا دعا کریں؟ قرآن مجید میں ایک جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ایک حدیث میں جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی جو دعا ہے وہ بھی بہت جامع کمپرینسو دعا ہے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. حدیث کی جو دعا ہے اس میں تمام وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ آ گئی. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر اس خیر کا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا، اور میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے شر سے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. بعضوں نے کہا علماء نے کہ یہ دعا کر لیں کہ اللہ میرے اس سفر میں مکہ میں مدینہ میں راستے میں جتنی دعا مانگوں سب قبول فرما. بعض بزرگوں نے یہ کہا یہ دعا مانگ لے کہ اللہ زندگی میں جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور زندگی میں جتنی دعائیں مانگوں مستقبل میں وہ بھی قبول فرما. بعضوں نے کہا یہ دعا مانگ لے کہ اللہ اس حاضری کو آخری حاضری مت بنا، بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما. تو سب دعائیں بھی مانگ سکتا ہے. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن روک، دوبارہ کوشش کیجیے. جی ہمارے ایک بہن کا سوال یہ تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ دوسری بیوی کے ساتھ، دوسری عورت کے ساتھ تعلق ہے ان کا، اور گھر میں آتے ہیں سامان بھی سب لے کر چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے میں آسانی پیدا فرمائے. آپ روزانہ سورہ تحریم پڑھتی رہیں، 28 پارے کی لاسٹ سورت، 2 رکوع کی سورت ہے، یہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے میں آسانی پیدا فرمائے. ہماری ایک بہن کا کوشچن یہ تھا کہ ہم رشتہ داروں کو سلام کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے. دوبارہ سلام کیا، سامنے مل گئے، سلام کیا، جواب ہی نہیں. تیسری مرتبہ سلام کیا، پھر جواب نہیں. دیکھیے آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. 3 times when you سلام that means your responsibility is finished. اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتی ہیں تو وہ گنہگار ہیں. آپ کی طرف سے جو تعلق قائم رکھنے کا مسئلہ تھا وہ آپ نے پورا کر لیا. نفرت نہ کریں، ابھی بھی آپ کبھی کسی وقت سامنے آ جائے تو سلام کہتی رہیں. سلام کا وہ جواب نہیں دیں گی تو وہ گنہگار ہوں گی. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے پروگرام کا کافی انتظار رہتا ہے. ماشاءاللہ جزاک ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. فرمائیے. مولانا صاحب میرا پلیز ایک کوشچن ہے کہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کو کینسر ڈاکٹر نے بتائی ہے. اللہ پلیز اس کے لیے دعا بھی کریں اور مجھے کچھ وظیفہ بتائیں کہ اس کے لیے پڑھوں. انشاءاللہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال یہ تھا کہ غلاف کعبہ کیوں چڑھاتے ہیں، یعنی کعبے پر پردہ کیوں چڑھاتے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ حضرت علی کی ولادت ہوئی اس لیے کریک ہو گیا، اس کو چھپانے کے لیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عمارت ہے اس وقت کی وہ اس زمانے کی عمارت نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. ٹوٹل اب تک
13 ٹائمز خانہ کعبہ کی عمارت ریپیئر ہو چکی ہے، نئی عمارت بن چکی ہے۔ سب سے پہلی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی یا فرشتوں نے بنائی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، پھر اس کے بعد عبد الملک ابن مروان نے بنائی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنائی۔ اس طرح کئی مرتبہ عمارت ہوئی کام، جس میں بالکل اس کو نئے سرے سے بنایا جاتا رہا ہے۔ تو یہ عمارت وہ عمارت ہے نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ولادت علی کا تعلق، دیکھیے حدیث میں جو ثابت ہے وہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی یہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیثوں میں نہیں ہے۔ تیسری یہ بات کہ غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے، غلاف کے چڑھانے کا تعلق اس کے ساتھ کسی کی ولادت کا تعلق نہیں ہے۔ تبع حمیری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے یہ بادشاہ گزرا ہے، اس نے خانہ کعبہ پر فرسٹ ٹائم ایور سب سے پہلے غلاف چڑھانے کا حکم دیا تھا۔ جس طرح ہم لوگ اپنے قرآن مجید پر غلاف چڑھاتے ہیں، تو جس طرح وہ ایک پاک چیز ہے اس وجہ سے اس پر ایک پاک کپڑا لپیٹتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اس بادشاہ نے یہ خیال کیا یہ اللہ کا گھر ہے، پاک صاف رہے، اس لیے اس پر غلاف چڑھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غلاف تھا اور آج بھی غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کا کسی کی ولادت سے کوئی سے تعلق نہیں ہے۔ ایک عظمت کے پیش نظر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، 3 آیتیں ہیں 28 پارے میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ یہ ان کو آپ سجدے میں پڑھنے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، تو فرض نمازوں میں اور سنت مؤکدہ میں یہ آیتیں نہیں پڑھی جائے گی، ہاں نفل نماز میں پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح دعائے قنوت کو جو آپ نے کہا سجدے میں پڑھنا، یہ بھی نفل نماز میں پڑھ سکتی ہیں، ورنہ فرض نمازوں میں اور سنت مؤکدہ میں نہیں پڑھیں گی۔ ہماری بہن کا سوال یہ تھا، ان کے بیٹے کی کمر میں درد ہے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 45۔ روزانہ اس کو پڑھیں اور لڑکے سے کہیں، بیٹے سے کہیں کہ یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کرے اور پھر کمر پر پھیر لے۔ یہ عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ختم فرمائیں گے۔ رجب کے مہینے میں روزہ شروع میں بتا دیا ہے، 13، 14، 15، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، جب رات روشن ہو جاتی ہے، یعنی فل مون جیسا ہوتا ہے 13، 14، 15۔ ان 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے اور ہر مہینے میں ہے، اور اگر ویکلی آپ روزہ رکھنا چاہیں تو منڈے اور تھرسڈے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہماری بہن کا فون آیا تھا، ان کی بیٹی کو کینسر تشخیص کیا ہے، دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ ہو اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ لا علاج بیماریوں کے لیے ایک عمل تو یہی ہے جو ابھی بتایا، پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی 45 نمبر کی آیت آپ 100 مرتبہ پڑھیں، اور بیٹی سے بھی کہیں روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، حق تعالی شانہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ عمل بھی کر سکتے ہیں کہ روزانہ جب بھی اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد آیت شفا پڑھیں اور پھر دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دعاؤں کو سنتا ہے جب اذان ختم ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ سوال و جواب کا سیشن جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سورہ حج کی جو آیتیں چل رہی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو زمین کی حکومت عطا فرمانے کا وعدہ کیا، اور فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد ہم امن کر دیں گے۔ اور ان کی صفات یہ ذکر کی کہ وہ 4 باتوں کو ضرور کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے۔
اچھی باتوں کا حکم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے۔ یعنی اگر اتنا پاور ہے یا ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ اس کو اتھارٹی ہے، کر دے۔ اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا، زبان سے روک دے کہ بھئی یہ تم جو کر رہے ہو برا عمل ہے، اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، کم از کم دل میں اس برائی کو، گناہ کو گناہ سمجھے۔ اگر اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھا تو پھر ایمان خطرے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے۔ دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں، امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، میری بیٹی بیمار ہے نا، 6 سال ہو گئے۔ کیا تکلیف ہے؟ اس کو چکر بہت آتے ہیں، اس کے پاسے میں درد ہوتا ہے، تو وہ بیڈ کے نیچے بھی 6 مہینے ہو گئے، نہیں نیچے بھی لے سکتی ہے، پیشاب بھی نپ کے کراتے ہیں، تو مسئلہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ سورہ واقعہ جو سورہ الرحمن کے بعد ہے، اس کے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نہ اس سے سر چکراتا ہے نہ وہ چکر آتے ہیں۔ یعنی وہ تعریف کی گئی ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جو ڈرنکس، شراب دیں گے، اس کی صفت یہ ہوگی کہ نہ اس سے عقل جائے گی نہ سر چکرائے گا۔ تو اتنی سی آیت، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، بس یہ آیت۔ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، پھر 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کو پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں۔ اگر سر میں خشکی ہے، تیل وغیرہ لگانا ہے تو زیتون کا تیل یا بادام کا تیل لگائیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، منصب ہے اس کا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کر رہا ہے جائے جہنم میں، ہمارا اس سے کیا۔ کمیونٹی میں، معاشرے میں اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے اور اگر اس کو نہیں روکا گیا تو اس کا وبال ہم تک پہنچے گا۔ حدیث میں ہے، ایک بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی والے لوگ اس طرح گناہ کر رہے ہیں، ان کو ہلاک کر دو، پوری بستی کو ہلاک کر دو۔ فرشتے نے کہا، اللہ، اس بستی میں تیرے نیک لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نافرمانی نہیں کی، لیکن ان نافرمان لوگوں کی نافرمانی کو دیکھ کر کبھی ان کی پیشانی پر بل تک نہیں پڑا، کبھی انہوں نے روکنے کی کوشش تک نہیں کی، ہلاک کر دو ان کو بھی۔ تو جب ہلاکت اور عذاب آئے گا تو عمومی ہوگا۔ اور جس طرح وہ مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، فیری کی مثال، جس میں پانی لینے کے لیے لوگ اوپر آتے ہیں، اوپر والے منع کرتے ہیں، وہ لوگ نیچے ہول کر لیتے ہیں، تو اگر وہ ہول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جس طرح وہ لوگ ہلاک ہوں گے، اوپر والے بھی ہلاک ہوں گے۔ تو ہماری مثال اسی طرح کی ہے، یہ پوری انسانیت کی ایک کشتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ کر رہا ہے وہ جائے گا جہنم میں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں ہونے والی برائیوں کا سدباب کریں، روکنے کی پوری کوشش کریں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام کے اعتبار سے فرمایا اللہ نے، نیک انجام اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے، تمہارا کام کوشش کرنا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، مکہ والے آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو ستاتے ہیں، مارتے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کو تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود تھی انہوں نے اسی طرح کیا، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، لیکن ان قوموں کا انجام کیا ہوا؟ اس نافرمانی پر
انبیاء کی تکذیب پر ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو آپ بھی اطمینان رکھیں اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، تو ان قوموں کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ کئی ایسی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، بڑی مضبوط مکانوں میں رہنے والی تھی، لیکن ان کو ایسا اوندھا کر دیا کہ ان کے مکانات بھی اوندھے ہو گئے، جو کنویں تھے وہ ویران ہو گئے، بڑے بڑے مضبوط قلعے ویران ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کیا زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے ہیں؟ مالک ابن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ لوہے کے جوتے پہن لو، لوہے کا عصا لے لو اور دنیا میں چلتے رہو، یعنی سیر کرتے رہو تاکہ پتہ چلے کہ جن لوگوں نے انبیاء کے ساتھ ایسے معاملات کیے ان کا انجام کیا ہوا۔ عبرت کے لیے زمین پر چلنا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، قرآن مجید میں کئی جگہ یہ لفظ ہے، قل سیروا فی الارض، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں چل پھر کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے دل کے اوپر تالے چڑھا لیے، ورنہ قدرت کی ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ کو ایک ماننے میں انسان ذرہ برابر بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں عذاب۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن آپ کے رب کے پاس 1000 سال کے برابر ہے، یعنی رب کے پاس کا ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں دعا کر دیں حق تعالی شانہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، حادثے سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، جو بیمار ہو اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس بہن نے فون کیا ان کی بیٹی کو کینسر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ تمام لوگ جو اسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جن رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہمارے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، حاجتوں کو پورا فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی ہماری بھی اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔